اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات پہ کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس ہی چلے آئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا ہوں اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر اتباع کیے بغیر ہی میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح سے ان کا نام ملک الموت پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے تخلیق کیا جو پوری زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائے گئے، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جیسے ٹھیکرے کی طرح۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو وادی عرفات کے میدان نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہ دیکھی تھی۔ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر 40 سال وہ اس پتلے کی صورت میں ہی بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ تو روح نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ جگہ نہایت ہی گہری اور اندھیری ہے۔ تو 3 بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی۔ تو اللہ نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا، اس پر خود اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر آپ کو نیچے لے آئے، کیونکہ جسم کے نچلے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے رب ہیں اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہو کہ السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام
السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے ان کی تخلیق ہوئی؟ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔